میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک، اور آج ہمارے ساتھ مفتی افتخار قاسمی صاحب ہیں جو جمعیت علماء ہند کرناٹکا کے صدر ہیں۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آنے کے لیے۔ جی ماشاءاللہ۔ تو مفتی صاحب آپ کے بلانے کا مقصد یہی تھا کہ 5 یا 6 مہینے میں کرناٹکا میں اسمبلی کا الیکشن ہونے والا ہے، اور ہر بار دیکھا گیا ہے کہ جو انفلوئنسر لوگ ہیں، مفتی حضرات ہیں اور علماء ہیں، ان کی باتوں کو مسلم عوام سنتی ہے اور اسی کے حساب سے ووٹ دیتی ہے۔ حضرت کچھ دنوں سے ہم لوگوں نے ریسرچ کیا ہے، اس میں یہ دیکھا ہے کہ جب بھی کسی کو گائیڈ کیا گیا ہے تو ایک طرفہ کہا گیا ہے کہ آپ ان کو سپورٹ کریں۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تھوڑی ریسرچ کی کمی رہ گئی ہے، جس سے یہ لگتا ہے کہ جو پارٹی کو جیتنا چاہیے تھا، جس کو آپ کہتے ہیں سیکولر پارٹی، وہ وہاں نہیں جیت کے کوئی اور جیت جاتا ہے۔ تو کیا اس بار 2023 کا الیکشن ہوگا، اس میں کچھ پرانی فارمولے اپنائے جائیں گے یا نئے کوئی ترکیب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ گزشتہ ایسا ہوا ہے کہ ایک طرفہ تائید کی وجہ سے نقصان ہوا ہے، اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ وہ جو نقصان ہوا ہے اس نقصان پر ہم لوگ ہوم ورک کریں، اور کہاں ہم سے چوک ہوئی ہے اس کی تحقیق ہو، دوبارہ وہ غلطیاں دہرائی نہ جائیں، اور تھوڑا اسٹریٹجی بھی ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ سوچ کے ہم جو ہے ون سائیڈ ووٹ کریں یا کسی ایک پارٹی کے لیے ووٹ کریں، شاید یہ پالیسی بھی ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو رکھ کر کے جو ہے غور کرنا چاہیے، اور کیا بھی جا رہا ہے، اور مقصد یہی ہے کہ آنے والے الیکشن میں ان چیزوں کو دہرانے سے ہم بچیں جن چیزوں کے کرنے کے بعد نقصان ہمارے سامنے آیا ہے۔ تو حضرت یہ ہے کہ دیکھیے، جس پارٹی کو آپ لوگوں نے پاسٹ میں سپورٹ کیا ہے، اور حال فی الحال میں جو مسلمانوں کے مدعے اٹھے ہیں، جیسے اذان کا ہوا، حلال کا ہوا، اس کے حجاب کا ہوا، جو بھی مدعے ہیں، اس پہ کبھی وہ پارٹی کھڑی نہیں اترتی ہے یا پھر بات سنتی نہیں، یا تو آپ لوگ ان کو سپورٹ کرنے کے بعد دباؤ نہیں ڈال پاتے ہیں، یا پھر وہ کام ہونے کے بعد اگنور کر دیتے ہیں۔ دباؤ بنانے کی کوشش ہوتی ہے، اگنور کرنے کی بات یہ صحیح ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس پارٹی کو علماء نے، مفتیان کرام نے یا سماج کے اس طبقے نے جس کی بات مسلم عوام سنتی ہے، جب انہوں نے پارٹی کی ایک تائید کی تو اس پارٹی میں جو مسلم امیدوار ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگ دباؤ بنائے پارٹی پر کہ بھئی ہماری کمیونٹی نے آپ کا تعاون کیا ہے، اگر آپ ان کے مسائل پر ان سے بات نہیں کریں گے، ان کو حل کرنے کی فکر نہیں کریں گے، تو پھر الیکشن تو ختم نہیں ہوا، پھر آئے گا 4-5 سال میں یہ۔ تو دباؤ بنانے کا کام جو ہے ان مسلم امیدواروں کا زیادہ ہے جو اس پارٹی میں مسلم نمائندگی کرتے ہیں۔ تو یہ کمی رہی ہے، اور ہم لوگ بھی دباؤ بنانا چاہیں گے تو ہم بھی سیڑھی انہی کو مانگتے ہیں، مسلم امیدواروں کو، کہ بھئی ان کے ذریعے دباؤ بنے۔ تو کہیں نہ کہیں جو ہے جو نمائندگی مسلمانوں کی پارٹی میں کرتے ہیں، اس سلسلے میں ان سے بھی وہ کام نہیں ہو سکا جس کی توقع مسلمان کرتے ہیں۔ تو اس کا کہا جائے مطلب حضرت کی جو ہمارے مسلم لیڈر جیت کے جاتے ہیں وہ ہم ہی کو اگنور کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات ہمارے ان امیدواروں کو سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہے ملت کے نمائندے ہیں، قوم کے نمائندے پارٹی میں ہیں، پارٹی تو ان کو قوم کا نمائندہ مان کر سیٹ دیتی ہے، اور ان کو قوم کی نمائندگی وہاں کرنا چاہیے۔ جیسے ہم تو بہت زیادہ دیکھے نہیں، لیکن ماضی میں جناب عزیز سیٹھ صاحب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ ملت کی نمائندگی کرتے تھے، تو اور عزت بھی اسی میں ہے، اور کامیابی بھی اسی میں ہے، مقبولیت بھی اسی میں ہے۔ پارٹی کی وفاداری
ضروری ہے لیکن نمبر 2 پہ. جی پہلے تو پارٹی بھی یہ سمجھ کے ان کو ٹکٹ دی ہے اور مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بھی اس میں ہمارے یہ نمائندے ہیں، تو ان کو پہلے ملت کی نمائندگی نمبر 1 پر وہ کریں، نمبر 2 پر پارٹی سے وفاداری بھی ہے. اور اگر ملت کے مسائل اٹھائیں گے نہیں تو پھر قوم کے لیڈر کیسے کہلائیں گے؟ جی جتنے مسائل قریب میں آئے ہیں آپ دیکھیں گے اس میں جس شدت کے ساتھ ان مسلم نمائندہ لیڈروں کی طرف سے بات اٹھنا چاہیے تھی، نہیں اٹھ سکی. جی تو حضرت یہ بتائیے کہ اسی لیے دیکھا جا رہا ہے کہ جو مسلم لیڈر ہیں وہ نمبر گھٹتے جا رہے ہیں، کہیں 15 تھے، 17 تھے، 12 تھے، اب 7 پہ سمٹ گئی ہے. جی جی اور اس بات کی ریسرچ بتا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ 3 پہ آ کے رک جائے. جی جی تو اس چیز کے اوپر کہ اس کو بڑھایا جائے نہ کہ اور گھٹ جائے، جی جی کیا اس پہ کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں حضرت؟ دیکھیے، ہم لوگوں کو کرناٹک میں بہت سارے حلقے ایسے ہیں جو مسلم ڈومینیٹ ایریاز کہلاتے ہیں، اور وہاں سے پارٹی مسلم امیدوار کو ٹکٹ دے تو ٹکٹ دینے کے بعد پارٹی کا کام ختم نہیں ہوتا. چوک یہاں ہوتی ہے، مسلمان اس پر خوش ہو جاتے ہیں کہ بھی پارٹی نے اس حلقے سے مسلمان کو ٹکٹ دیا، خوش ہو گئے مسلمان. بھائی مسلمانوں کو چاہیے کہ پارٹی پر یہ دباؤ بھی بنائے کہ بھئی ٹکٹ دینے کے بعد اس کو کامیاب کرانے کی کوشش پارٹی کی سطح پر ہو. پارٹی کی سطح پر کامیاب کرانے کی کوششوں میں بھی کافی کمی دیکھی گئی ہے گزشتہ الیکشنوں میں. تو اس پر فوکس کرنا چاہیے. بھئی مسلمان جب اس پارٹی کا وہ حلقہ جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، وہاں سارے مسلمان جو ہے اس پارٹی کے امیدوار کو ووٹ کرتے ہیں، اس پارٹی کے امیدوار کو جتاتے ہیں، اور جہاں مسلمان کی اکثریت ہے وہاں پارٹی کو لوگ کیوں نہیں اس کو کامیاب کراتے؟ تو بھائی کوئی بھی پارٹی ہو وہ 15-20 سیٹ اگر مسلمانوں کو دیتی ہے تو وہ تو وہی علاقے ہوں گے نا جہاں مسلمان اکثریت میں ہوں گے، تو پھر ناکامی کیوں ہوتی ہے؟ کہ بہت سارے سیٹ ایسے ہیں حضرت کہ جہاں پہ اگر مسلمان کھڑا ہوئے تو جیت جائے، کہیں 30% 40% ہے، لیکن دیکھا گیا ہے کہ اکثر وہ پارٹیاں جس کو آپ لوگ ابھی تک سپورٹ کرتے آئے وہاں مسلمانوں کو ٹکٹ نہیں دیتی ہے. تو اس مرتبہ ہمیں جو ہے 2 ٹوک انداز میں بات کرنے کی ضرورت ہے. جی وہ جو بہلا پھسلا کر کے بے پارٹیاں بھیج دیا کرتی تھیں اور ہمارے اپنے مسلم نمائندے مسلم قائدین بھی اس سلسلے میں بہت زیادہ مضبوط گفتگو نہیں کیا کرتے تھے، اب ہمیں قوم کے نمائندہ وفد کو 2 ٹوک انداز میں بات کرنے کی ضرورت. بات کر کے اپنا حق جو ہے وہ اگر دیتی ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہوں، جی نہیں دیتی ہے تو بلا وجہ کیا ضرورت ہے اس پارٹی کی حمایت کرنے کی جس کو کر کے اب تک جو ہے نقصان اٹھاتے چلے آئے. تو جس سے امید ہے اس کو دے کے فائدہ نہیں ہے تو پھر اسی کو دے دو جس سے ہم کو فائدہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت آخر میں ایک آنے والے الیکشن کے لیے عوام کو کیا میسج دیں؟ ابھی جو ہے بہت زیادہ دور نہیں ہے الیکشن. سب سے پہلے تو جو ہے اس میں مساجد کمیٹیوں کو تھوڑا کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ مساجد کے ذمہ داران مسجد کے نظام کی ذمہ داری ان کے سر ہے، لیکن وہ صرف اتنی ہی ذمہ داری نہیں ہے. مسجد کمیٹی کا ایک وقار ہے، محلے پر لوگوں پر ان کا ایک اثر ہے. تو مسجد کمیٹیوں کو چاہیے کہ اپنے مسجد کے دائرے میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کا انرولمنٹ کرانے کی فکر کرے. ابھی وقت ہے بہت. تو وہاں جو 18 سال کے ہو گئے ہیں ان کا نام اندراج کریں، یا اپنے علاقے کے پڑھا لکھا طبقہ ہے، ڈگری کرنے والے بچے ہیں، 12 15 20 کو بلا کر کے ہفتہ اتوار ان کی خدمت لیجئے. آن لائن چیک ہو سکتا ہے. محلے میں اگر 300 مکان ہیں اور ایک ہفتہ اتوار میں اگر جو ہے آپ 2 دنوں میں 50 مکان کا چیک کریں گے تو بھئی 2-3 مہینوں میں یہ کام ہو جائے گا.
جن کا نام ہے ان کو لکھ کر کے دیں، آپ کا اس بوت میں یہ نام ہے، جن کا نہیں ہے وہ اندراج کریں. اگر مساجد فیڈریشن بنے ہوئے، جی ان فیڈریشنوں میں ہر مسجد والے ابھی سرے 10 انرولمنٹ کا کام کریں، اور جو نام گھٹ جاتے ہیں یا گھٹا دیے جاتے ہیں دوبارہ ان کا چیک اپ کریں اور مسلمانوں کے ناموں کا اندراج ہو. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن ان کا بنانے لگے خطبہ کے ذریعے، کمیٹی کے ذریعے، کہ بھئی اب کی بار جو ہے ہم لوگ بڑوں کے مشوروں سے جو ہدایت دیں گے اس پر عمل کریں. جی ایک طرف انرولمنٹ کا کام ہو، دوسری طرف ذہن سازی کا کام ہو، تیسری طرف بڑوں سے رابطے میں ہو. ایک چین کی شکل میں ہم لوگ متحد ہو کر، متفق ہو کر کے اپنے مفادات کو، سیاسی مفادات کو سامنے رکھ کر کے کام کریں گے تو انشاءاللہ 6 مہینے بہت کام ہو سکتا ہے، اور بہت منصوبہ بند طریقے پر ہم اپنی نمائندگی اسمبلی میں بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک. تو مفتی صاحب بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ واچنگ انڈین میڈیا بک.